قرۃ العین حیدر، آپ اس ماحول کی پیداوار ہیں جو کہ اب عنقا ہو گیا ہے. ایک بڑی اچھی ملی جلی تہذیب تھی. آپ کے والد سجاد حیدر یلدرم ایجوکیشنسٹ، صاحب طرز ادیب، آپ کی والدہ نظر سجاد حیدر حامی نسواں، پائنیئر آزادی نسواں کی علم بردار، اور بھی بہت سے اس میں عنصر تھے اور اثرات تھے جو اس تہذیب میں شامل تھے، جسے کہا جاتا ہے گنگا جمنی تہذیب. اس ماحول میں آپ پیدا ہوئی. ذرا آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. دیکھیے، بچپن کے بارے میں میری جو اولین یاد ہے وہ ایک بہت ہی برطانوی امپیریلزم کا ایک گویا ایک گڑھ تھا، ایک سمبل تھا، انڈمان آئلینڈس. اچھا. جہاں پہ کہ سیاسی قیدی، یہ جیل خانہ بنایا گیا تھا غدر کے 1857 میں. جو لوگ جنہوں نے حصہ لیا تھا اس میں، بغاوت میں یا جنگی آزادی اسے ہم کہتے ہیں، ان کو اولین یادیں آپ کی وہ انڈمان آئلینڈس کی ہیں؟ جی. تو لیکن جنگی پیدا تو آزادی علی گڑھ میں ہوئی تھی. یہ پیدا علی گڑھ میں ہوئی تھی، وہ تو ظاہر ہے مجھے یاد نہیں، لیکن میں جب انڈمان میں شاید میں 3 سال کی تھی، 4 سال کی، وہ مجھے کافی یاد ہے، مطلب کلیئر یاد ہے کچھ چیزیں. تو وہاں پہ والد جو مرحوم اسسٹنٹ ریونیو کمشنر ہو کے گئے تھے، وہ تھا قیدیوں کا بعبور دریائے شور. بعبور دریائے شور. تو وہاں پہ جو ہمارا گھر تھا بڑا خوبصورت سٹلز پہ تھا. سٹلز پہ؟ ہاں، جیسے وہ ٹراپیکل تصویروں میں دکھلائی دیتے ہیں نا گھر، کپچیوں پہ لگا. ہاں، سٹلز پہ لکڑی کا گھر، بڑا خوبصورت، بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا وہ، اور وہ کہلاتا ہی بڑا بنگلہ تھا. اور ہمارے سارے جو نوکر تھے وہ قیدی تھے، یعنی قاتل تھے. قاتل؟ ہاں بالکل، جو کہ عمر قید کاٹ رہے تھے وہاں پہ. تو مجھے ایک پیرا ہلکا سا یاد ہے، نور محمد. تو جب اس کو آواز دیتے تھے تو وہ کہتا تھا بہو جناب، مجھے یہ بھی یاد ہے. اور وہ جتنے یہ لوگ تھے سارے، اور بہت ہی پکا، جیسے کہتے ہیں PUCCA، پکا کولونیل ماحول تھا، جس میں کہ ایک یورپین کلب تھا دوسرے آئلینڈ پہ، دوسرے جزیرے پہ، جس کا نام تھا راس آئلینڈ. اور اس میں چند ہندوستانی گنے چنے شامل کیے جاتے تھے. مائی فادر واز ون آف دیم. تو مجھے یاد ہے کہ وہ شام کو ٹیل کوٹ پہن کے جاتے تھے. کوئی وہاں ہوتا ہوگا ڈنر وغیرہ، ڈنر ہوتا ہوگا، تو وہ ٹیل کوٹ پہنتے تھے. تو میں کہتی تھی ابا جان نے دم والا کوٹ پہنا ہے. دم والا کوٹ. تو ایک تو مجھے یاد ہے. اور بس انڈمان کو مجھے اور بڑا خوبصورت، بہت اچھا پیارا جزیرہ تھا. تو کتنے دن وہاں رہے آپ کے والد؟ 1 سال. 1 سال. اس لیے کہ وہاں اچھا پینے کا پانی نہیں تھا، سارا پانی کھاری تھا. تو پانی کی بوتلیں آتی تھیں کلکتے سے ہمارے لیے. تو بھائی کے لیے پڑھائی وڑھائی کا انتظام نہیں تھا، اس لیے ابا جان نے اپنا تبادلہ واپس کروا لیا تھا انڈیا کا. تو وہ میری اولین یاد جو ہے، یعنی دھندلی سے ذرا روشن زیادہ، وہ وہاں کی ہے. اور وہیں پہ میرے لیے قاعدہ آیا تھا اردو کا. قاعدہ؟ تو اردو کا قاعدہ جب آیا تھا تو بھائی نے کہا کہ بی بی آپ کا قاعدہ آ گیا ہے. تو میں سمجھی یہ قاعدہ کوئی گڑیا گھر ہے، کیونکہ بڑی اس کی دھوم مچ رہی تھی، قاعدہ آنے والا، کلکتے سے قاعدہ منگایا گیا تھا. تو میں سمجھی کچھ گڑیا گھر آیا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کا والد سے تبادلہ؟ ہاں، پھر تبادلہ ہو گیا واپس. پھر وہ جو ہندوستان کا اس زمانے کا جو ماحول تھا اس کے بارے میں کچھ وہ ماحول بھی بڑا کالونیل ماحول تھا. بڑا بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی تھیں، شام کو کلب جاتے تھے لوگ، ٹینس کھیلا جاتا تھا. بڑا ایکسکلوسیو، بہت اگین پکا ماحول تھا. اور آیا سفید گھگرے پہنتی تھیں اور انگریزی بولتی تھیں. آیا خان صاحب انگریزی بولتے تھے. اور وہ خاص طور پہ ہمیں یاد ہے اماں سے کہتے تھے بیگم صاحب ہم تو کالا لوگ کی نوکری کبھی کیا نہیں، اور یہ ہمارے پاس دیکھیے صاحب لوگ کی چٹھیاں ہیں.
تو وہ چٹھیاں نکالتے تھے انگریزی، کرنل فلاں، اور وہ ان کی چٹھیاں. اماں کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے، اماں کہتی ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، آل رائٹ. تو وہ بہت ہی چند لوگ تھے. عام طور پہ ڈاکٹر جو ہوتے تھے وہ بنگالی ہوتے تھے، سول سرجن. انسپیکٹر سے اسکول تھیں مس حمید جہاں. یہ کہاں، علی گڑھ میں؟ نہیں، غازی پور. غازی پور. اور غازی پور واز ویری برٹش، کیونکہ غازی پور میں اوپیم فیکٹری تھی. اور یہ ایکچولی غازی پور واز ناٹ اونلی برٹش، غازی پور واز ایسٹ انڈیا کمپنی. اچھا. ایبسولوٹلی. کوٹھی بھی جو تھی ہماری وہ شاید ایسٹ انڈیا کمپنی زمانے کی تھی. اور ان ایریاز میں نیل کے تاجر، نیل کی انڈیگو پلانٹرز، انگریز. تو ان لوگوں نے وہاں اپنے لیے پوری اپنی دنیا آباد کر لی. وہی انڈیگو جہاں جس کے خلاف مہاتما گاندھی نے تحریک اٹھائی تھی، تو بعد میں اٹھائی. جی ہاں. لیکن یہ انگریزوں نے جو اپنے لیے وہاں واقعی ایک عجیب و غریب دنیا کریٹ کی تھی. بالکل. اور روزز وہاں، گلاب بہت مشہور تھے وہاں کے، گلاب کے درخت، گلاب کے باغ. دریا تھا گنگا، اس پہ اسٹیمر چلتے تھے. اور ایک جو مجھے ہلکا سا یاد ہے وہ یہ کہ ٹینشن کوئی نہیں تھا، رواداری تھی. ہندو مسلمان سب رواداری تھی. اور گھر میں کون لوگ آتے جاتے تھے؟ اب وہ ابا جان کے دوست آتے تھے، یہی سب آتے تھے. کچھ رائٹرز بھی آتے تھے اردو کے. اور ابا جان لکھ رہے تھے اس زمانے میں؟ خیالستان لکھی جا چکی تھی؟ نہیں، خیالستان تو ابا جان نے لکھی ہے، 1910 میں چھپی ہے وہ، ایون بیفور ہی واز میرڈ. بہت پرانی بات. بہت پہلے کے بعد. نیرنگ خیال آتا تھا. وہ جو اردو رسالے مجھے یاد ہے وہ جو آیا کرتے تھے، نیرنگ خیال بہت جہازی سائز پہ چھپتا تھا اور بہت خوبصورت رسالہ تھا. تصویریں اس میں رنگین تصویریں ہوتی تھیں. تو میں نے پڑھنے کا شوق جبھی، مطلب میں نے اردو پڑھنی شروع کی، وہیں سے رسالے پڑھنے لگی. گھر میں ظاہر ہے وہی ماحول تھا کتابوں کا اور لکھنے شاعری کا. لکھنے کی لت آپ کو کب سے پڑی؟ لت تو جبھی سے پڑ گئی. جبھی سے پڑ گئی. اماں لکھتی تھیں، والد لکھتے تھے. تو کہتے ہیں قاضی گھر کے چوہے بھی سیانے. بطخ کے بچوں کی طرح آپ جیسے تیرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی لکھتی ہوئی. ہاں، لکھتی ہوئی پیدا. جی بالکل. سب سے پہلی مرتبہ آپ نے کب یاد ہے کب لکھنا شروع کیا یا کب کوشش کی؟ سیریسلی میں بچوں کے لیے بچوں کی کہانیاں لکھتی تھی. تو ایک اخبار تھا، پھول اخبار، ہفتہ وار، بڑا اچھا اخبار تھا بچوں کا، بہت اچھا. دارالاشاعت لاہور سے نکلتا تھا وہ. تو اس کی ایڈیٹر میری والدہ رہی تھیں اپنے لڑکپن میں. 1910 وغیرہ میں والدہ اس کی آنریری ایڈیٹر نہیں تھی، باقاعدہ ایڈیٹر تھیں وہ. مطلب یہ پیسے نہیں لیتی تھیں، تو اس زمانے قاعدے نہیں تھے. تو وہ اس میں نے لکھنا شروع کیا. کہانیاں میری چھپی اس میں بچپن میں. پھر تہذیب نسواں میں لکھا، بنات میں لکھا، بچوں کے رسالوں میں. کہانیاں چھپنا شروع ہو گئی؟ بچوں کی کہانیاں. بچوں کی کہانیاں جیسے بچے لکھتے ہیں کہانیاں. کچھ گڑیوں کے لیے بھی آپ کچھ کہانیاں لکھی تھیں؟ گڑیوں کے لیے کہانیاں لکھی، گڑیوں کے لیے کتابیں لکھی چھوٹی چھوٹی. اچھا. وہ خود ہی ان کو آپ نے مجلد کیا؟ ہاں، نہیں مجلد کیا، وہ کچھ کاغذ لے کے ان کو موڑ دیا، چوکور دھورا تیرا کر دیا، اس میں لکھ دیا. بڑا بڑا بچوں کی کھیل تھا. لیکن پھر بھی اس میں اور بچوں کے لیے، ان کے لیے، لڑکیوں گڑیوں کے لیے وہ تھا، اسکول کھولا تھا میں نے. مشق سخن ہو چلی تھی. اسکول کھولا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. چلا اسکول؟ محلے کے لوگ بھی آتے تھے اسکول میں؟ نہیں، خالی وہ ہماری اپنی گڑیاں آتی تھیں. اچھا. پھر اسی زمانے میں آپ نے یہ ستاروں سے آگے کب لکھی؟ ستاروں سے آگے تو میں نے لکھنا شروع کیا ہے جب تو یہ تو کہانیوں کا مجموعہ ہے. ہاں، یہ کہانی میں نے مطلب بڑوں کے لیے جو کہانیاں لکھنی شروع کی بڑوں کی، وہ تو میں نے اس میں شاید انٹرمیڈیٹ میں تھی، سیکنڈ ایئر میں، تب میں نے لکھنی شروع کی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ انٹرمیڈیٹ میں سیکنڈ ایئر میں آپ کہاں تھیں؟ لکھنؤ آئی ٹی کالج. اس میں یہ ہوا تھا کہ ہماری ایک کزن تھیں دور کی، حمیدہ. تو وہ آگے بتایا کرتی تھی کہ وہ ایک 900 صفحے کا ناول لکھ رہی ہیں. کہہ لیں گی آج میں نے 700 صفحے کمپلیٹ کر لیے ہیں، آج میں نے 800 صفحے کمپلیٹ کر لی. تو میں نے حمیدہ 900 صفحے کا ناول لکھ رہی ہیں
تو میں چھوٹی سی کہانی لکھ کے دیکھوں. تو حمیدہ کے گویا حمیدہ سے مجھے انسپریشن ملا. اچھا. تو حمیدہ تو کہیں اپنے کچھ لکھا وکھا نہیں, مطلب لکھا ہوگا لیکن کچھ چھپا نہیں. ہم جو تھے ہم لکھنے لگے ایسا. یہ 57 سے آگے کا جی ہاں, زمانہ ہے. یہ میں نے کہانیاں لکھنؤ کا زمانہ. ہاں, لکھنؤ کے زمانے میں لیٹ 40s میں. لیٹ 40s میں وہ ماحول کیسا تھا؟ وہ ماحول ہمیں تو بھیا بڑا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا ماحول تھا. سبھی کہتے ہیں اچھا ماحول تھا, صاف ستھرا. جھگڑے شروع ہو چکے تھے, جھگڑے میرے خیال میں جو کہتے ہیں ٹینشن نہیں تھا. لکھنؤ میں ٹینشن نہیں تھا. یہ سیاسی سب معاملات ہو رہے تھے, لیکن کسی کو میرے خیال میں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا امپیکٹ اتنا زبردست ہونے والا ہے. وہ قسم کی سیاسی مشغلے تھے. تو جو ہوا اس کے بعد وہ تو اٹ کیم ایز اے شاک. تو اس کے بعد ہم لکھتے رہے, کہانیاں لکھی, ناول لکھے. جو میں نے جو امپیکٹ ہوا تھا اس کا تقسیم کا, تو میں نے سن 47 میں ہی ناول لکھنا شروع کر دیا تھا. میرے بھی سرم خانے. وہ اسی کے بارے میں تھا. کچھ آئیڈیلسٹ نوجوان ہیں, لڑکے لڑکیاں, اور وہ ان پہ کیا گزرتی ہے تقسیم کے بعد, تقسیم کی وجہ سے. تو یہ ناول سن 47 میں نے لکھا لکھنؤ میں, اور اس کے وہ چھپا سن 49 میں لاہور سے شائع ہوا. جی. اور اس کے بعد میں نے اگلا ناول لکھا سفینہ غم دل. وہ میں اس وقت کراچی میں تھی. تو وہ ناول بھی میں نے جو لکھا تھا وہ بھی اسی کے بارے میں تھا. تو وہ ایک قسم کا ریپیٹیشن ہی ہے. وہ کہیں کہیں پہ اچھا ہے, لیکن وہ آئی ہیڈنٹ گاٹ آؤٹ آف دیٹ. اس سے میں نکلی نہیں تھی, اس اثر سے. تو وہ میں نے ایک اور لکھا. بڑا گمبھیر اثر تھا وہ. ہاں, بڑا گمبھیر اثر تھا. تو وہ میں نے لکھا سفینہ غم دل. تو فیض صاحب آیا کرتے تھے ہمارے یہاں, تو میں ان سے کہتی تھی فیض صاحب اب آپ کوئی اور شعر لکھیے جس کو میں اپنا وہ بناؤں, وہ موضوع ٹائٹل بناؤں. ان کا ہے نا, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل. تو اس میں سے میں نے لیا تھا. میں نے اصل میں دیکھیے, میں نے بہت جگہوں کو دیکھا ہے. یعنی میں جو اس کو بر صغیر کہتے ہیں, کچھ مجھے مشرقی پاکستان بھی. جی. تو مجھے اتفاق سے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے بر صغیر میں مغربی جو زمانے میں پاکستان کہلاتا تھا, اور مشرقی پاکستان اور ہندوستان, تینوں جگہوں کو میں نے کافی اچھی طرح دیکھا. سندھ میں بھی سفر کیا. جی. سندھ میں بھی, سندھ کا دورہ بھی کیا. سندھ کے بارے میں میں نے ناول لکھا ہے, وہ سیتارن سندھ کی بیک گراؤنڈ میں. اور کیونکہ میں جگہوں سے اور لوگوں سے میں مسحور ہوتی ہوں. مجھے کہیں کوئی ٹینشن یا کسی قسم کا تعصب یا کسی قسم کی بغض نہیں ہے کسی سے. تو میں سندھ میں بھی گئی ہوں, اور میں وہاں پہ بلوچستان میں گئی, میں صوبہ سرحد میں گئی, میں بنگلہ دیش جو اب کہلاتا ہے مشرقی پاکستان, اس کے میں نے بہت سے ضلع گھومے. وہ ہر جگہ ہر جگہ کیا ہے سودا کا جہان دگرست, در چما ہر ورقی دفتر, ہاں کچھ ایسا ہی جہان دگرست. تو یہ دنیا میں تو اتنا کچھ دیکھنے کو ہے, اگر آپ کہیں میں بھی پھنس جائیں جھگڑے میں اور آپ اپنے تعصبات لے کے بیٹھنا ہے, تو پھر سفر وہیں ختم ہو جائے گا. یعنی ایک خیال دل میں آتا ہے کہ آپ اتنا گھومی ہیں, اتنا آپ نے سفر کیا ہے, قریب سے زندگی کو دیکھا ہے, اس کو اگر اتنی قربت زندگی سے نہ ہوتی تو اس قسم کی کہانیاں اور اس قسم کے ناول نہیں لکھے جا سکتے تھے جیسے کہ آپ نے لکھے ہیں. فرسٹ ہینڈ کانٹیکٹ معلوم ہوتا ہے. تو آپ نے جو یہ سفر کیے اس زمانے میں, تو آج کل تو یہ سفر کرنا بالکل مجھے ناممکن سا معلوم ہوتا ہے کہ اکیلی لڑکی, جوان لڑکی گھومتی, ایسی کوئی بات نہیں. اب لیکن آج کل تو نہیں ہو سکتا. نہیں, اب بھی کر رہی ہیں, اب تو لڑکیاں بہت کر رہی ہیں سفر. تو یہ کس طرح سے آپ سفر کرتی تھیں؟ جیپ سے, ریل سے؟ جیپ سے, ریل سے, کار سے دورے ہوتے تھے میرے. میں ڈاکومنٹری فلم بناتی تھی, تو اس کے لیے جگہ جگہ جاتی تھی. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں, سفر کرنا ایسی کوئی خاص بات نہیں. سفر
اس زمانے میں لڑکیاں بہت پہلے سے ولایت پڑھنے کے لیے آتی تھیں اکیلی. آپ بھی آئی تھیں ولایت؟ میں بھی آئی تھی. میں تو بہت بعد میں آئی ہوئی، مجھ سے بہت پہلے آ رہی تھی لڑکیاں. آپ آئی ولایت کو سن 50 کی دہائی میں، جی جب ہم یہاں پلیس پروڈیوس کر رہے تھے. جی جی جی، اردو سروس میں. جب آئی تھی. مجھے اس زمانے کی بڑی اچھی یادیں ہیں میرے ذہن میں بھی. جی ہاں، وہ بڑا اچھا گروپ بھی تھا جو BBC میں گروپ تھا. میں نے اس کے بارے میں بہت لکھا ہے. صدیق احمد صدیقی تھے، آپ تھے، اور کون، تقی احمد سید تھے. اعجاز بٹالوی تھے، باہر سے اعجاز بٹالوی تھے، اعجاز بٹالوی تھے، عطیہ ابی اللہ تھیں. وہ بڑا اچھا گروپ تھا اور بڑے اچھے ڈرامے پروڈیوس ہوئے اس زمانے میں. مجھے یاد ہے یہاں پر بیٹھ کے وہاں 200 آکسفورڈ اسٹریٹ، وہاں پہ ہم لوگ کوئی ریہرسل کر رہے تھے، تو چچا صدیق دیوار سے پیٹ لگائے بیٹھے تھے، اپنا کچھ وہ سوچ رہے تھے، کچھ ان کے ہاتھ میں ان کا اسکرپٹ تھا، کچھ سن رہے تھے. پتہ نہیں چلا آپ کر رہے تھے پروڈیوس ڈرامہ، مجھے یاد نہیں، میکبیتھ کچھ اور تھا، میکبیتھ نہیں کچھ اور تھا. تو میں اپنا رول ریہرسل کر رہی تھی، تو میں پڑھ رہی تھی، تو مجھ سے کہنے لگے بٹیا ذرا اس میں اور ڈریامہ ڈالو، اور ڈریامہ ڈالو. میں نے تو میکبیتھ پروڈیوس کیا تھا، خود ہی ترجمہ بھی کیا تھا میکبیتھ کا، ڈاکٹر اشرف صاحب سے کرایا تھا. پھر ہم نے اور چچا صدیقی نے بیٹھ کے اس پر نظر ثانی کی. پھر راز بھائی آئے، راز مراد آبادی آئے تھے. ہاں، غلام عباس جا چکے تھے شاید. غلام عباس جا چکے تھے. وہ کینیڈا بھی کیا تھا. کینیڈا کیا تھا. کینیڈا کیا تھا. اور ایڈونچرز آف اے بلیک گرل ان سرچ فار گاڈ. نہیں، وہ مجھے یاد نہیں. آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے، آپ اور امینا دونوں تھی. اچھا اچھا اچھا. امینا احمد اور اور احمد علی، محمد علی خان ملی آبادی تھے. ہاں، وہ مرحوم بہت دلچسپ آدمی تھے، محمد علی خان ملی آبادی. اور عاقل کاتب تھے، سید محمد. اس زمانے میں تو کچھ نہ کمپیوٹر تھے نہ ٹائپ رائٹر تھے، جن کے بارے میں ایک مرتبہ صدیق احمد صدیقی نے کہا تھا، جب ان سے تعارف کرایا گیا کہ یہ عاقل صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو صدیقی نے کہا کہ یہ پڑھے کم ہیں لکھے زیادہ ہیں. ہمارے کاتب تھے. اور بھی تو لندن میں صرف براڈ کاسٹنگ نہیں، دوسری بھی مصروفیتیں تھیں آپ کی. ہاں، ہماری بہت مصروفیتیں تھیں، لندن مجلس اور بہت تھا، بہت مصروفیت. بھائی وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے لڑکپن کا کہ کوئی پرابلم، کوئی فکریں تو ہوتی نہیں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. جرنلزم بھی کیا. جی، جرنلزم بھی کیا تھوڑا بہت. ایسی کوئی خاص تیر میں نے نہیں مارے ہیں، تو اس کا ذکر چھوڑیے، کچھ نہیں کیا ایسے. صاحب فیشن کے اوپر آپ لکھ رہی تھیں، فیشن پہ لکھ رہی تھیں آپ. ہاں، میں اس میں تھی، ڈیلی ٹیلی گراف میں ویمنس پیج، مجھے بائی لائن ملتی تھی. اور پھر تمام میں گھوم گھام کے پھر آپ ہندوستان واپس گئی. وہاں پر پھر آپ نے جہان میں گھوم گھام کے میں گئی واپس ہندوستان. اپنا ذہنی افق وسیع ہاں، افق وسیع کیا عین کے ساتھ. جی ہاں، اور گھومی پھری بہت. اس کے بعد پھر میں وہاں گئی، انڈیا گئی، پاکستان گئی، انڈیا گئی. اور میں نے جسے کہتے ہیں نا دونوں کوائنز کے، کہتے ہیں نا سکے کے دونوں رخ دیکھے ہیں. دونوں رخ دیکھے. تو میں نے سکے کے، بر صغیر کے سکے کے دونوں رخ دیکھے. تو اس سے میرے اندر ایک قسم کی وہ آئی ہے ٹالرنس. اور جب لوگ بات کرتے ہیں ٹینشن کی، تعصب کی، غلط ان کو امپریشنز ہوتے ہیں اس ملک والوں کے، اس ملک والوں کے ذہنوں میں یہاں کے متعلق، یعنی ہمارے دیش کے متعلق، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو وہاں کے متعلق، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو کچھ کم کروں، لیکن وہ ایک انسان اتنا بڑا مشن وہ پورا نہیں کر سکتا. لیکن آگ کا دریا آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا، کیا کیا جائے. ہاں، وہ ہو گیا، لکھ لیا میں نے. اس کے بعد بھی میں نے اور لکھا. بہت بڑی کتاب ہے بھائی. اس پہ بہت لکھا گیا، بہت پڑھا گیا، بہت کہا گیا. خیر، بہرحال سنگ میل ہے وہ آپ کے لکھنے کے. اس کے بعد میں نے اور بھی لکھا، گردش رنگ چمن لکھا میں نے، اور چاندنی بیگم، آخر شب کے ہم سفر. وہ بہت میجر ناول ہے میرا. وہ دہشت پسند جسے کہلاتے ہیں جو انقلابی بنگال کے، ان کے بارے میں نے لکھا تھا. ان کے کافی ریسرچ کی میں نے. بنگال، چونکہ میں بنگال میں بہت گھومی تھی،
تو مجھے وہ ایریا وہ بیک گراؤنڈ ساری معلوم تھی، تو میں نے اس کے بارے میں لکھا. یہ چائے کے باغ اور پتجھڑ کی آواز بھی اسی؟ چائے کے باغ میں نے لکھا اسی زمانے میں. میں چائے کے باغ سلہٹ میں گئی تھی. وہاں میرے کزن ٹی گارڈن کے مینیجر تھے، تو میں ان کے یہاں گئی تھی. تو وہاں جو میں نے زندگی دیکھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. وہ بڑی یورپین کولونیل لائف. مطلب یہ کہ آزادی کے 20 سال، 20 سال بعد، ہاں 20 سال بعد وہی صبح کو خواتین اپنے اپنے بنگلوں میں بیٹھی ہیں، چٹ بھیج رہی ہیں ایک دوسرے کو، برج پارٹیاں، کافی پارٹیاں، نہایت عمدہ کیوکمبر سینڈوچز بنائے جا رہے ہیں، لیس کے نیپکنس، اور بڑی نفاست کی زندگی تھی، بڑی بہت. اور اس کے ساتھ جو پھر کنٹراسٹ تھا وہ ٹی گارڈنز کے جو مزدور تھے ان کا، تو میں نے ان کو بھی لکھا. لیکن میں نے کہیں نعرہ بازی نہیں کی. ظاہر ہے بہت ہی مدھم آپ کا لہجہ ہے، جسے میں نے کہا وہ کم کم باد و بارہ والا لہجہ، اور بڑا نفیس اور بہت ہی مہذب لہجہ ہے. خیر بہرحال میں آپ کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہتا آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کر کے اتنی زیادہ. آپ کی تعریف کرنے والے تو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے. جی ہاں. پتجھڑ کی آواز بھی اسی زمانے کا ہے؟ پتجھڑ کی آواز ایک افسانہ ناول نہیں ہے. پتجھڑ کی آواز کہانیوں کا مجموعہ ہے. اور اس میں ایک ناول، ایک کہانی ہے. ایک کہانی کا عنوان پتجھڑ کی آواز تھا، تو مجموعے کا نام میں نے رکھ لیا. اس کے علاوہ میرا ایک پہلے مجموعہ چھپا تھا شیشے کے گھر. اس سے پہلے چھپا تھا ستاروں سے آگے، پہلا. 2 یہ ہوئے، اور اس کے بعد یہ پتجھڑ کی آواز. دلربا؟ اس کے بعد دلربا تو ناولٹ ہے. اب وہ اسٹیج کے بارے میں ہے. اچھا. انڈین اسٹیج پارسی تھیٹر. دلربا میں بڑی اس سے فیصل، بہت زیادہ مجھے وہ ہم نے نہیں پڑھا ہے. وہ مجھے بہت دلچسپی. وہ جو آغا حشر کا تھیٹر تھا، نکھاؤ ٹھوکرے نکلو اندھیرے سے اجالے میں، میری آغوش میں آ جاؤ جیسے ہاں میرے شیر کے سال میں ہے، توفیق لوہے کے جال میں ہے، مجھے بہت پسند. تو میں نے اس کے بارے میں کافی آغا حشر کے ڈرامے پڑھے، اور پھر لکھا میں نے. آپ کو معلوم ہے آغاش تو ہمارے یہاں چرکھاری میں آ کر کے انہوں نے یہ سیتا بنباس اور رام بنباس چرکھاری میں آ کے لکھا ہے، جہاں ہمارے دادا دیوان تھے. اور وہ وہاں پہ ایک بہت بڑا تھیٹر ہمارے مہاراجا نے کھولا تھا، اس میں آغا حش کو بلایا تھا. وہاں بیٹھ کر کے ہمارے ڈرامے لکھتے تھے. میں آغا حش کی گود میں بیٹھا ہوں. جی ہاں، یہ فخر مجھے حاصل ہے. بہرحال پھر اگلے جنم وہ ہے بٹیا نہ کی جو کب لکھا. اگلے جنم مجھے تاریخ سن یاد نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں نے 70s میں لکھا ہے، شاید 76 وغیرہ میں لکھا. لکھنؤ میں جو چکن کاٹتی ہیں عورتیں، ان کے بارے میں. آخری شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، یہ سب تو. گردش رنگ چمن تو بہت بات کا ہے، وہ تو ابھی کا ہے، مطلب کوئی 7-8 سال پہلے. یہ پھر ایک یہ بھی لکھنؤ کا ہے، یہ بھی لکھنؤ کے بارے میں، جس کا دوسرا عنوان ہو سکتا ہے ڈیتھ آف اے سٹی. جس طرح لکھنؤ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا. پھر ایک اور جو میگنم اوپس آپ کا ہے، جو میری پسندیدہ کتاب ہے، جس کی 2 جلدیں چھپ چکی ہیں، کار جہاں دراز ہے. اس پہ آپ نے اتنی تحقیق کی ہوگی. جی ہاں، میں نے تب یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ میں ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی اس کی ہوتی ہے، ہر شخص کی، کوئی اس میں یہ وہ نہیں ہے. تو اگر آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اپنا آپ کھنگالیں اپنے خاندان کے ماضی کو، تو بہت دلچسپ چیزیں اس میں مل سکتی ہیں. تو میں نے کہا کہ وائی شوڈ آئی اسٹارٹ، مجھے اتنی دلچسپی تاریخ سے ہے، تو میں اپنے گھر سے ہی کیوں نہ شروع کروں. تو پھر میں نے کھنگالنا شروع کیا، تو بہت نکلا ذخیرہ. تو اس میں پھر میں نے شجرے اور مخطوطات اور پرانے خط اور پرانی کتابیں اور قلمی کتابیں اور کیا کچھ نہیں تھا. تو وہ میں نے اس کو سب نکال کے جمع کر کے، اور پھر میں نے اس پہ لکھا. بہت ہی مستند چیزیں ہیں اس میں، ایک چیز. ہاں مستند، اس میں کوئی زیب داستان نہیں ہے، بالکل زیب داستان نہیں ہے، اور بہت ہی دلچسپ ہے. اس پہ کتنے، میرے خیال میں یہ کوئی کئی سال کی محنت ہوگی. میں کافی سال میں نے کام کیا اس پہ، لکھتی گئی، کام کرتی گئی، اور لکھتی اس کو. وہ چھپا پہلے تو وہ سیریلائز ہوا آج کل رسالے میں. 1973 سے شروع ہوا سیریلائز ہونا. تو وہ 73 سے آپ سوچیے، اور وہ کتاب چھپی 79 میں، تو 7 سال تو وہ سیریلائز ہوا. اب وہ پھر ہو رہا ہے سیریلائز. کار جہاں دراز تو چل رہا ہے. جی اب یہ جلد سوم چل رہا ہے.
لیکن اینی اتنا لکھا ہے. اب آپ کو اسٹروک بھی ہوا, آپ کا سیدھا ہاتھ نہیں چلتا جس سے آپ لکھتی تھیں. جی سیدھا ہاتھ آپ نہیں لکھ پاتی. ہاں فی الحال مجھے وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے ہاتھ میں تکلیف ہے, ہاں تو میں نہیں لکھ پاتی ہوں, تو میں ڈکٹیٹ کر دیتی ہوں. ڈکٹیٹ کرنا. جی جی تو ڈکٹیٹ کرنے میں اور پھر بھی آپ کو نہیں, بہت فرق ہے, وہ بات ہی نہیں آتی, ہاں کیونکہ آپ کا جو ایک رابطہ ہوتا ہے قلم سے اور کاغذ سے وہ نہیں ہوتا. وہ تو بڑی ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہے. پھر ابھی حال ہی میں آپ نے اپنی کتاب کا ترجمہ بھی کیا ہے انگریزی میں. جی ہاں, ریور آف فائر ریور فائر چھپ گئی ہے. اس میں کب سے آپ ترجمہ کر رہی تھیں؟ یہ بھی میں نے کبھی کیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی برسوں وہ بہت سے چیپٹر گم گئے, دوبارہ دیکھا تو کچھ بے ربط ہو گیا تھا, اثر نو کیا تو اس میں کافی سال لگے. اب آپ کو ہندوستان میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی مل چکا ہے, گیان پیٹھ بھی مل چکا ہے, بڑی قدر و منزلت صرف ہندوستانی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی ہے آپ کی, بہت آپ کے پڑھنے والے بھی ہیں. ہر چند کے کتابیں پائریٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی رائلٹی وغیرہ آپ کو نہیں ملتی, پھر بھی آپ کا نام بہت بڑا ہے. اب نیکسٹ پروجیکٹ آپ کا کیا ہے, کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہی ہے کار جہاں دراز جلد سوئم. یہ محض دیکھیے کار جہاں دراز جو ہے نا, یہ میں نے قسم کا بھانمتی کا پٹارا ہے. اس میں یہ فقط کہانی نہیں ہے اپنے خاندان کی, بلکہ اس میں بہت چیزیں آ گئی ہیں, اس وقت کے زمانہ, اس کے حالات, اوروں کے حالات, اپنے وہ حالات بھی بلکہ وہ کہانی کے پیرے میں. تو وہ محض میری کوئی شخصی ذاتی یہ نہیں ہے, بلکہ وہ پورے دور کا ہے. کوشش کی ہے میں نے کہ میں اس کو پورٹرے کر سکوں. تو یہاں تو بہت ہوا ایسا, ولایت میں, پیرس میں, اس میں ادیبوں نے اپنے زندگی اپنے لائف, اسٹیون اسپینڈر نے لکھا ہے, بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. ہمارے یہاں بھی لکھا گیا ہے, بہت کم لکھا گیا ہے, ایسی بقائے نگاری نہیں ہے. جو بقائے نگاری ہے, جو خود نوشت سوانح عمریاں ہیں, ان میں زیب داستان بہت ہے. بڑی مشکل ہے میرے لیے کہ میں آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہ بقائے نگاری میں آپ نے بقائے نگاری کو ایک مستند اردو کی صنف بنا دیا ہے. شکریہ. تو جی اب آپ کا جو موجودہ جو پروجیکٹ ہے, جی ہاں, وہ کار جہاں دراز ہے جلد سوم, تو اس کو ہم لکھ رہے ہیں, اور ابھی تو اس میں ہم 1960 تک پہنچے ہیں, تو ابھی 40 سال اور باقی ہیں. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اس صدی کے آخر تک ہو سکتا ہے کتاب ختم ہو جائے, ورنہ اگلی صدی میں چلے گی اگر زندہ رہے تو.